بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم لوگوں کا 10th لیکچر ہے سوشل سائیکالوجی کا، اور یہ آپ کا لاسٹ لیکچر ہے۔ آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ ہمارا جو ہے وہ ٹوٹل جب پورے اوور آل جو ہم لیکچر جو میں نے سارے دیے ہیں آپ لوگوں کو، وہ 10 بنے، مطلب 10 بنے ہیں، اور یہ آج آپ لوگوں کا لاسٹ جو ہے وہ لیکچر ہے اکارڈنگ ٹو سلیبس۔ آپ کے تمام جو اس میں پوائنٹس ہیں، مطلب تمام ٹاپک جو ہیں وہ اس میں کور ہو گئے۔ تو آج ہم جو ہے وہ اپنے لاسٹ لیکچر کی طرف 10th لیکچر کی طرف بڑھیں گے، جو کہ آپ کا ٹاپک ہے پروٹریٹس آف دی سیلف۔ پروٹریٹس آف دی سیلف سے مراد ہے کہ آپ کی اپنی سیلف کیا ہوتی ہے؟ سیلف ہوتی ہے انسان کی اپنی ذات، ٹھیک ہے۔ اب ایک جو ہماری سیلف ہے، ہمارا ایک جو کنسیپٹ، ہمارا تصور اس ذات کا آتا ہے، اس پہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سوچا بھی ہوگا، آپ کی تھنکنگ بھی ہوتی ہے کہ ہماری اپنی ایک جو ہے وہ ذات ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر ہم کہتے ہیں کہ بہت سی کریکٹرسٹکس ہیں، مطلب کہ ہماری ذات کی بہت سی کریکٹرسٹکس جو ہماری پرسنالٹی میں عیاں ہوتی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ہماری اس ذات کے اکارڈنگ ہماری پرسنالٹی بنتی ہے، اور ہم پھر لوگ جو ہیں وہ انہی پرسنالٹیوں سے جانے جاتے ہیں کہ جی آیا کہ یہ اس طرح کی پرسنالٹی ہے، یہ اس طرح کی پرسنالٹی ہے۔ لیکن سیلف کی اپنی بھی بہت سی جو ہے وہ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، مطلب کہ جیسے ہمارے جو ہیں وہ سیلف کے اندر ہم بات کریں گے تو سیلف اسٹیم ہوتی ہے، ہماری سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے۔ آپ اگر کبھی اس کو میسلو کی تھیری کو جو اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو یہ اس میں جو ہے وہ یہ نیڈس کے اکارڈنگ، کیونکہ یہ موٹیویشن کے اکارڈنگ، کیونکہ سیلف کا جو کنسیپٹ آتا ہے نا وہ موٹیویشنل تھاٹس کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے پاس جو میسلو کی تھیری ہے وہ نیڈز موٹیویشن کے اکارڈنگ، اس لیے اس نے بہت بریفلی جو ہے وہ سیلف کے اوپر جو ہے وہ کنسیپٹ دیا تھا کہ سیلف ایکچولائزیشن، سیلف اسٹیم اور سیلف رسپیکٹ ساری کیا چیز ہوتی ہیں۔ لیکن آپ کے ٹاپک کے اکارڈنگ، کیونکہ جو مین ٹاپک ہے ہم نے اسی پہ ہی رہنا ہے، تو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ سیلف انہینسمنٹ کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ انہینس کا مطلب ہوتا ہے اضافہ کرنا ہوتا ہے، تو انہینسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فیل ٹو موٹیویشن، مطلب کہ یہ ہماری جو ہے، میں نے پہلے بتایا کہ ہماری جو موٹیویشنل تھاٹس سے یہ نکلی ہے، تو آپ نے اس کو ڈیٹ ورک ٹو کمز، مطلب کہ آپ اپنی سیلف کو انہینس کر رہے ہیں، ورک مطلب اپنے کام سے، ٹو میک پیپل فیل گڈ، کہ آپ اپنے اکارڈنگ، اپنے لحاظ سے اپنی ذات کو گڈ پرفارمنس میں لا کے ایک یعنی اپنے لیے بھی گڈ پرفارمنس میں لا رہے ہیں، اور اپنی مینٹیننس کر رہے ہیں اپنی سیلف اسٹیم کی، مطلب سیلف رسپیکٹ کی۔ ہم کہتے ہیں نا کچھ لوگوں میں بیڈ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ لوگوں میں گڈ کوالٹیز ہوتی ہیں، تو مطلب کہ ہم نے اپنی سیلف انہینسمنٹ کرنی، مطلب اپنی سیلف کو پازیٹیو وے میں لا کے لوگوں کے ساتھ، مطلب لوگوں کو فیل کروانا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن جو ہے، جو یعنی وہ ہمیں جو تصور کریں وہ ایک گڈ کوالٹیز کے اندر دیکھیں، گڈ اپرچونیٹیز میں ہمیں لیں پرومیننٹ۔ اور اس میں کیا چیز ہوتی ہے، اس میں پرومیننٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جن پہ ہم اپنی پرفارمنس تھوڑی سی جو ہے وہ اپنی سیلف کے اکارڈنگ ہماری پرفارمنس لوز بھی ہو جاتی ہے، مطلب بعض کا کبھی خدا نخواستہ ہمیں کوئی تھریٹ ملتا ہے، یا ایک کسی کام میں ہم فیل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بعض کا ہوتا ہے کہ ہم ان سچویشن میں وہ جو ہماری جو ایکچوئل ہماری پرسنالٹی کی جو گڈ کوالٹی یا گڈ سیلف ہم بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بن پاتی، بعض کا اس کی ایک بیڈ چیز آتی ہے۔ مثلاً کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ کسی کے طرح، مطلب کوئی لڑائی ہو گئی آپ کے کسی فرینڈ کے ساتھ یا کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ کیا ہاتھا پائی پہ اترائیں گے کہ آپ بیڈ ابیوز کرنا شروع کر دیں گے؟ مطلب اس طرح سے آپ اگر فار ایگزامپل کوئی بھی ایسی غصے میں، مطلب آپ سے کوئی ایسی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ پرسنالٹی کے اکارڈنگ ایسی چیز آپ کے سامنے آ جائے، آپ کے سیلف کے اکارڈنگ، کہ دوسرے لوگ اس سے جو ہے وہ آپ کے بیڈ امپریشن پہ چلے جائیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ سیلف انہینسمنٹ ہوتی ہے کہ اپنی سیلف کی بہتری لے کے آنا۔ آپ نے اپنے کام کے اکارڈنگ لوگوں کے کو یہ فیل کروانا ہوتا ہے کہ آپ کا اور ان کا ریلیشن شپ کیسے گڈ کوالٹیز پہ آتا ہے، اور کیسے آپ اپنی
سیلف اسٹیم کو، اپنی سیلف رسپیکٹ کو جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں۔ سیلف اسٹیم ہوتی ہے آپ کی اپنی اندر کی شعور، اپنے اندر کا آگہی، مطلب آپ کے اندر کا جو ضمیر ہے وہ بھی تو آپ کو کچھ نہ کچھ کہتا ہے نا، تو وہ آپ کے وہ ذات میں وہی چیز پھر آپ جتنی اس کو پالش کرتے رہتے ہیں وہ چیز سامنے آتی رہتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں جو ہیں وہ چیزیں سیلف ویوز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ مثلاً بعض کا تو ہوتا ہے کہ آپ کسی موقع پہ جو ہے وہ آپ کا گڈ پرفارمنس نکلا ہے اور آپ کا وہی اوپینین سب لوگوں کے لیے ہو جائے، اور بعض کا تو ہوتا ہے کہ آپ ہوتے اچھے ہیں، مطلب آپ کی پرسنالٹی جو ہے تھاٹس اچھی ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ آپ کا بیڈ امپریشن پڑ جائے اور لوگوں کو وہی اوپینین آپ کو، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپینینز اور آپ کی پرسنالٹی کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے اندر کو اس وقت جانیں گے جب آپ ان کو بتائیں گی، کیونکہ کوئی بھی ایسے تو نہیں آپ کے اندر کو جان سکتا ہے نا، جب تک کہ آپ اگر تو آپ ایکسٹروورٹ پرسنالٹی پہ ہیں تو ٹھیک ہے، لوگ ارد گرد سے آپ کی باتوں کو پہچان لیں گے، جان لیں گے یا ان کو انفارمیشن مل جائے گی، لیکن اگر آپ انٹروورٹ پرسنالٹی سے ہیں تو پھر تو بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے جاننا اور پہچاننا۔ اس کے بعد ایک اس کی تھیری بھی آتی ہے، تھیری بھی وہی چیز آئیں گی کہ ہم بیسک جو ہیں وہ ڈرائیو، کیونکہ یہ موٹیویشن ہے تو بیسک ڈرائیوز، کیونکہ موٹیویشن میں ہمیں مختلف تحریک موٹیو کیا جاتا ہے، مختلف جو ہے وہ چیزوں کو سیدھے لفظوں میں ابھارنے کے لیے، اکسانے کے لیے ہم وہ ڈرائیو کو حاصل کرتے ہیں، مطلب چیزوں کو پازیٹیو وے میں لے کے چلتے ہیں۔ تو ہم بیسک ڈرائیو ٹو پرسیو سیلف پازیٹیو ریسیو پازیٹیو ایویلیویشن، مطلب ہم اپنی اور دوسروں کی ریلیشن شپ کے اکارڈنگ ایویلیویٹ کرتے ہیں، یا سیدھے لفظوں میں ہم اگر اس کو مزید ایکسپلین کریں تو ہم اپنا سیلف ایویلیویشن کرتے ہیں۔ مطلب جیسے اکثر ہمارے اسلام میں ہمارے جو ہے وہ کنسیپٹ یہ کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ پورے دن کی اپنا جو ہے وہ دیکھیں کہ آپ سارے دن میں کیا کر رہے تھے، یا آپ نے کیا کھویا کیا پایا، یعنی اپنی سیلف جو ہے وہ ایویلیویشن کریں، اپنی ایویلیویٹ کریں اپنے کہ آپ کس دائرے میں آ رہے ہیں، آپ کی میجرمنٹ کہاں تک آ رہی ہے، آپ کا ضمیر آپ کو کتنا مرمت کرتا ہے اور کتنا سیٹسفائیڈ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ساری اس کے اکارڈنگ آئیں گی۔ آؤٹ کمز بھی وہی کہ آپ اپنی پازیٹیو کوالٹیز کو دیکھیں، آپ کی پازیٹیو کوالٹیز کیا ہیں، کہاں کم ہو گئی ہیں تو ان کو بہتر بنائیں، کہاں وہ نیگیٹیو آ رہی ہیں تو ان کو پازیٹیو بنانے کی کوشش کریں۔ جیسے ایک محاسبہ اپنا کریں، آپ اپنا محاسبہ جو ہے وہ اس طرح سے اپنی سیلف کے اکارڈنگ جو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سوسائٹی میں، سوشل ایجوکیشن میں، ہماری سوشل سائیکالوجی میں، کیونکہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو لے کے جانا ہوتا ہے، یعنی ہم پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پرسنالٹی کے اکارڈنگ سوسائٹی میں موجود ہیں۔ تو ہم جب ایک سوسائٹی میں موجود ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارا سیلف، ہماری چیزیں بھی سامنے آئیں گی، اور انہی بیس پہ ہی ہماری ایک پرسنالٹی دوسرے لوگوں کے سامنے آیا ہوتی ہے کہ آیا ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں کچھ جو ہیں وہ ٹاپکس آپ کے مزید آتے ہیں کہ جیسے جی سلیکٹیو جو ہے ایکسیپٹنس، آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کچھ چیزوں کو، وہ کیسے کہ پرسن جب ریالٹی کے اندر، سچویشن کے اندر لیتا ہے تو وہ ریکگنائز کرتا ہے مختلف کنڈیشن کو، کیونکہ یہ پروسیس ہوتے ہیں کہ ہم جب آپ نے کسی چیز کو ریکگنائز کرنا ہے، کسی چیز کو جاننا ہے، تو آپ جو ہے وہ جو ہے پازیٹیولی اور نیگیٹیولی جو ہے وہ سامنے آپ کے سچویشنز آتی ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نیگیٹیو اگر آپ ان کے سامنے کچھ چیزیں آئیں گی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی پازیٹیو ہوتی ہیں لیکن ان کو ایکسیپٹ تو کرتے ہیں، لیکن کچھ اپنے پازیٹیو ایکسپیکٹس کو، کچھ لوگوں کے پازیٹیو ایکسپیکٹس کو بھی جو ہے وہ نیگیٹیو وے میں ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہر لوگ کے ہر پرسن کے یا پیپلز کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو ان کی اپنی اپنی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ نیگیٹیو ہی سوچتے ہیں، وہ کبھی پازیٹیو سوچ ہی نہیں سکتے، تو اس طرح وہ اکثر پازیٹیو چیز میں بھی نیگیٹیو لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہر پرسن جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ الگ الگ ان کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سچویشن کو کیسے پرسیو کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی واقعہ ہمارے گھر میں فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ کہیں ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس کو پازیٹیو پرسیو کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نیگیٹیو کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اسٹیریوٹائپ ریجڈ جو ہماری پریجوڈس چل رہی ہیں ان کے اکارڈنگ ہمیشہ نیگیٹیو ہی پرسیو کرتے ہیں، حالانکہ وہ بات بالکل سمپل ہوتی ہے یا سمجھنے والی ہوتی ہے، ایک لاجیکلی پازیٹیو ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ اس میں کچھ رولز بھی آتے ہیں کہ جیسے ہم
جو ہے وہ ایک مطلب ایک آفر واز میڈ، مطلب یہ ہمارے سامنے کوئی پیشکش ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے نا، کچھ لوگ اب میڈ کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں اور پھر آفر رکھتے ہیں. تو یہ ہماری اب سوچ ہے، ہماری سیلف ہے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں. کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں اگزامپل کے طور پر کہ کچھ لوگوں کو کوئی جابس کے لیے مطلب اپلائی کرتے ہیں اور ان کی آفر، وہ کوئی بھی کمپنی ان کو کچھ آفر کرتی ہیں کہ آپ یہ ہماری اپرچونیٹی لیں، ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ لیں، یہ دیں گے. تو یہ آپ کے بعض کا ایسی سچویشن آتی ہے کہ وہ چیز آپ کی سیلف پہ چلی جاتی ہے. تو وہ آپ اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کی سیلف میں بیڈ یا نیگیٹو جو ہے وہ جو کہہ لیں فگرز جو ہیں وہ پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب نیگیٹو آپ کی وائبریشن آنی شروع ہو جاتی ہے، آپ اس چیز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، مطلب آپ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. بعض ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہوتی ہے. مطلب ہر کنڈیشن الگ الگ جو ہے وہ ڈیفائن کری ہوتی ہے، ٹینڈنسی الگ الگ ڈیفائن کری ہوتی ہے. کچھ لوگ نیگیٹو ویوز میں رہتے ہوئے، مطلب نیگیٹو ارد گرد کی آپ کی جو انوائرمنٹ نیگیٹو ہوتی ہے لیکن اس میں رہتے ہوئے بھی پازیٹیو رہتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس جیسے میں نے بات کی ابھی کمیونیکیشن کو، کہ یہ ایکسیپٹنس آپ کی کمیونیکیشن کے لحاظ سے ہوتی ہے. جب تک آپ کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے، آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی ہے، آپ کسی بھی چیز کو جو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ڈسکرائب بھی اسی میں آئے گا کہ کوئی بندہ آپ کو جب تک ڈیٹیل سے نہیں بتائے گا، مطلب آپ کسی جاب پہ جا رہے ہیں اور آپ ان سے جب تک وہ جاب کی جو ہے وہ ساری ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ نہیں پوچھیں گے. فار ایگزامپل آپ کو پارٹ ٹائم جاب کرنی ہے، آپ نائٹ میں جاب کر رہے ہیں، نائٹ شفٹ ہے، آپ کے ان کے اس وقت کے رولز اور ریگولیشن یا وہاں کی کنڈیشن، ٹرمز اور کنڈیشن آپ کو سوٹ کریں گی تو آپ اس کو کریں گے. نہ ہو سکتا ہے وہ ٹرمز اور کنڈیشن آپ کی جو ہے وہ سیلف اسٹیم کو نہ مطلب آپ کو جو ہے وہ آپ کا ضمیر اسے مطمئن نہ ہو، آپ کا جو ہے وہ سیلف مطمئن نہ ہو، آپ اس کو نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو کر جائیں. تو اس طرح سے یہ مختلف کنڈیشن جو ہیں وہ چلتی ہیں. پھر ہمارے پاس وہ چاہتا ہے کہ ہم سوشل جو ایکسیپٹنس ہے اس میں ایک پازیٹیو یہ بھی آتی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. مطلب کچھ لوگ جو ہیں وہ مینٹل ایل ہوتے ہیں، ان میں النس ہوتی ہے. اب النس میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی ڈس آرڈر آ گیا تو اس میں نہیں. بعض کا ہوتا ہے کہ ہم اتنے فرسٹریٹ ہوئے ہوتے ہیں کسی چیز کے اکارڈنگ، یا ہمیں دو کانفلکٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دو چیزوں میں، یعنی ایکسیپٹنس ہماری جو ہوتی ہے دو چیزوں میں، وہ ہم اس میں کانفلکٹ کا شکار ہوتے ہیں. مطلب دو چیزیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، دو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ان میں کانفلکٹ کا شکار ہوتے ہیں، ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کر پاتے. ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو لیں یا پہلی والی کو لیں. تو اس طرح سے بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پہ آپ مینٹلی تھوڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جیسے یہاں پہ انہوں نے ایک جنرل آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ سو دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو امبریس دیئر فرینڈ. یعنی آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا فرینڈ جو ہے وہ آپ کا اچھا ہے اور نہیں اچھا ہے. لوگوں کی بات ہو رہی ہے، آپ ہم تو ہر بندے کو گلے سے لگا لیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا اچھا ہے کون سا نہیں اچھا ہے. تو آپ کی جو مینٹل النس ہوتی ہے وہ آپ، یعنی اگر آپ کے کوئی پرابلمز ہیں وہ ہر بندے سے شیئر نہیں کر سکتے، ہر بندے کو بتا نہیں سکتے. تو اس لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے سیلف کی کنسیپٹ کے اکارڈنگ کہ آپ کے اندر کون سی بہتری ہے، یعنی آپ کا اندر کیا کہتا ہے، اپنے سیلف کیا، آپ کی ذات کیا کہتی ہے، جس کے اکارڈنگ آپ جو ہے وہ کام کریں گے اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے. تو لوگ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر جو چیز نہیں ایکسیپٹ ہو رہی ہے، نہیں وہ ایک برائی کی چیز ہے، تو وہ مختلف لوگوں میں ڈیزیز کی صورت میں، یعنی مطلب ایک برائی ہے تو وہ ڈیزیز کی صورت میں آپ کے سامنے آتی ہے. اس طرح سے سوشل کمپیریزن کے ہم جو ہیں وہ اسٹریٹجی جو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارا سوشل کمپیریزن کس طرح ہے، مطلب کہ ہم کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے اسٹیٹس کو. بہت سے لوگ ہیں مختلف جگہوں پہ جو ہیں وہ ان کا حسب نسب ہوتا ہے اور مختلف کیونکہ یہ جو آپ کا اسٹیٹس بنتا ہے وہ آپ کی ابیلٹی کے لحاظ سے ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو اتنے جو ہیں وہ جو ہے وہ ان کی ایج زیادہ نہیں ہوتی ہے، مطلب ان کی ایجوکیشن، ان کی ابیلٹی جو ہے وہ ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ اوپر لے جاتی ہے. تو اس طرح آپ کے یہ ایک نارمل بیہیویئر میں آتا ہے کہ آپ کا کمپیریزن جو ہے وہ آپ کے ریلیشن کے لحاظ سے ڈیفائنڈ ہوتا ہے. آپ کی بعض کا یہ چیز آپ کے ایموشنل ریئیکشن کے اکارڈنگ بھی آ سکتی ہے. آپ
کمپیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کو ان کے ایبیلٹیز کے لحاظ سے، ان کی جو ہیں وہ کمپنیز کے لحاظ سے. مطلب ایک ایسا ہوتا ہے جیسے اگر آپ کا کوئی بھی، ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی فرد ہے یا کوئی پرسن ہے، وہ اگر ایک بیڈ کمپنی میں بیٹھا ہوا ہے، اچھے لوگوں کے ہی نہیں ہے، تو آپ اس کا کمپیریزن ویسے ہی کریں گے، حالانکہ وہ بندہ ایک اچھا ہو. لیکن اگر ایک گندا، یعنی مطلب کہ ایک بیڈ کوالٹیز والا پرسن جو ہے وہ اچھے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ ان کو کہیں گے کہ جی یہ تو اچھا بندہ ہے، حالانکہ وہ ایک جو ہے وہ اس کی تھاٹس نیگیٹو ہوں. تو یہ کمپیریزن ہمارا اس میں آتا ہے. اب اس میں ایویلویٹ ہم کرتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کریں. اس میں جو ہے وہ ہماری بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کا فرق دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ہمارے دو لوگ اگر ہمارے سامنے ہیں، مثلا جیسے یہ اگر ہم کہتے ہیں جی کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں اگر ہم بیٹھتے ہیں اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو مطلب کہ ریلیشن شپ ہے نا، آپ وہاں پہ جاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کی فرینڈ شپ ہے، پھر آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں، آپ اس میں فرق تلاش کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی صحبت یا وہاں آپ کے بیٹھنے سے آپ کے کریکٹر میں کیا تبدیلی آ رہی ہے ان فیوچر، یا لوگ آپ کو کس طرح سے پرسیو کریں ان فیوچر. آپ کی سائیکولوجیکلی آپ میں بیڈ فیلنگز آ رہی ہیں یا گڈ فیلنگز آ رہی ہیں، یا آپ کا کریکٹر بیڈ ہو رہا ہے یا گڈ ہو رہا ہے. تو اسی طرح اس کے دو پیرامیٹر بھی ہوتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ لیونس ہے اور کلوزنس، مطلب کس طرح سے وہ ایک جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ آپ کی جو کلوزنس ہوگی، مطلب قریبی تعلقات، مطلب جیسے اگر فرینڈ ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ زیادہ بیٹھنے لگیں گے تو آپ کے زیادہ کلوز فرینڈ بن جائیں گے. اور آپ کا پریولنس کتنا ہوتا ہے، مطلب کہ آپ کا وہ چیز جو ہے وہ کس حد تک آگے جا سکتی ہے، کہ اگر آپ کیونکہ آپ کی ذات، آپ کا جو سیلف ہے وہ آپ کو پرمیشن دے رہا ہے تو آپ کسی کے ساتھ بھی آگے بڑھیں. مطلب اگر آپ بیڈ لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا سیلف آپ کو یہ پرمیشن دے رہا ہے کہ ہاں جی ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، آپ انہیں کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، مطلب کہ آپ کا سیلف جو ہے وہ آپ کی سیلف اسٹیم بڑھ رہی ہے، آپ کی سیلف ایکچولیشن زیادہ ہو رہی ہے، آپ کی آگے زیادہ ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر جا کے بیٹھیں. تو لاسٹ میں جو آپ کا یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم انسٹیٹ کرتے ہیں اپنی سیلف انہینسمنٹ کو. وہ آپ کی سوشلائزیشن. کنسنٹ کا مطلب ہے رکاوٹ، مطلب کس طرح سے آپ کی جو ایک سیلف انہینسمنٹ ہے، مطلب سیلف جو آپ کی ایک آپ اس میں اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اس میں رکاوٹ کیسے آتی ہے، آپ کی سوشلائزیشن کے اکارڈنگ، کہ آپ جہاں پہ آپ کی جو سوشلائزیشن ہوئی ہے، مطلب آپ کی جو تربیت ہو رہی ہے، آپ جہاں بیٹھ رہے ہیں، جہاں آپ لوگ جس بھی ادارے میں جا رہے ہیں، یا جو بھی آپ کے ارد گرد کی جو اس وقت کنڈیشن ہے، جو ماحول ہے، جو سچویشن ہے، وہ آپ کی اچھی نہیں جا رہی ہے، یا وہ آپ کی جو ہے اس میں آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، تو یہ آپ کی چیز آپ کو اس میں کمی لا سکتی ہے. اور آپ کا کلچر، پروہیبٹ کلچر، مطلب بعض کا تو ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ کلچر جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ، ہمیں اس کے خلاف مزاحمت کرنی پڑتی ہے، جس کے اکارڈنگ ہم یہ کام نہیں کر پاتے ہیں. یہ ہماری سیلف جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جیسے کہ اگزامپل ہے کہ آپ یہاں پاکستان میں بہت اچھے آپ کا عہدہ ہے، حسب نسب ہے، اور آپ کی بہت جو ہے گڈ تھاٹس ہیں، لیکن اگر آپ ابراڈ جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ بری صحبت میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ آپ کے کلچر ٹو کلچر بھی ویری کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کا جو ہے وہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس سب کی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. اللہ حافظ.